چکا ہوں. جیسے یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, یہاں تو ابھی بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, اس سے زیادہ سخت باتیں جو ہیں وہ سنتا رہتا ہوں, برداشت کرتا رہتا ہوں, کرتا رہتا ہوں. ترکیبیں جو لوگ بیچارے یہ سمجھتے تھے کہ مولانا صاحب کی حکومت میں شکایت کر دی جائے گی تو دوسرے دن مولانا صاحب یہاں سے بھاگ لیں گے. یہاں کہاں بھاگنے والے ہیں, آپ سمجھ لیجیے. تو وہی بیچارے خود بھاگ گئے. بعد میں دیکھا کہ وہاں انتظار ہوتا رہا سنیما ہال میں کہ تشریف لے آئیں, تشریف لے آئیں, تشریف لے آئیں, مگر کوئی آیا ہی نہ, یہ آیا ہی نہ. اب ظاہر ہے یہ تو نہیں کر سکتے تھے کہ فور صاحب جا جا کے گھر گھر سے پکڑ کے لائیں, یہ تو نہیں کر سکتے تھے فور صاحب. جب انہوں نے خود ہی نہ آنے کے لیے بہانے بنا لیے تو ظاہر ہے اچھا نہیں آتے, بتاؤ اپنے گھر بیٹھو چھٹی ہوئی. لیکن چیلنج جو انہوں نے خود ہی دیا تھا اب خود ہی نہ آئے. میں نے سنا کہ کسی بھائی نے ریڈیو پر, وہ کیا نام ہے ریڈیو کا, رادیو دوار کا, رادھیکا دوار کا ریڈیو بھی تو کوئی کہلاتا ہے یہاں, شاید نہیں, وہ رانی ہے ایک ریڈیو رانی ہے, وہ شاید نکیری میں ہے, نکیری مسکیٹا میں ایک ریڈیو رانی ہے. چنانچہ وہ نکیری مسکیٹا ہے, یہ بیجی برٹش گیانا بھی مسکیٹا ہے بالکل, جی ہاں وہ بھی مسکیٹا ہی ہے پورا, توبہ توبہ, وہ نکیری سے بھی زیادہ ہے. خیر یہاں کی کم از کم مسکیٹا ضرور یاد آیا کریں گے, بالکل, اور تو سب یاد آئیں گے لیکن ساتھ ساتھ سب کے مسکیٹا بھی ضرور یاد آئے گا. خیر مطلب عرض کرنے کا یہ تھا کہ آپ نے دیکھا ریڈیو پر اعلان کرتے رہے, یہ کرتے رہے, وہ کرتے رہے, اور اعلان ہو رہا ہے نام غائب ہے, مجھے بلا رہے ہیں نام غائب ہے, جی نام نہیں بتاتے, تو چوروں کی طرح سے چھپے رہتے ہیں, نام بتا دیں گے. اور سب سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو سردار بنتے ہیں, وہ لوگ جو جماعتوں کے صدر بنتے ہیں, وہ لوگ جو نام رکھتے ہیں اپنا مبلغین اور اس کے صدر بنتے ہیں, ان کو یہ تک مسئلہ معلوم نہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں الحج ہوں تو یہ کفر بک دیا, ان کو یہ تک مسئلے کی خبر نہیں. معلوم ہوتا ہے کہ جیسے الف کے نام لٹھ بھی نہیں جانتے. جی بڑا افسوس کی بات یہ ہے کہ دین کا چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو یوں کہنے لگے کہ میں الحج ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ خود کعبہ بن گیا, جی خود طواف بن گیا, خود مقام ابراہیم بن گیا, خود خانہ کعبہ بن گیا. مطلب یہ ہے کہ اب اس کے اوپر غلاف چڑھاؤ اور اب اس کا طواف کرو اور اس کو چومو اور چاٹو اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. کتنا بڑا زبردست کفر ہے, اور کیسے لوگ ہیں کہ اس بات کو سمجھتے نہیں اور ان کی غیرت جو ہے وہ تقاضا نہیں کرتی ہے. جی کہ جیسے چمار والی عادت ہوتی ہے نا کہ 4 جوتے مارتے ہیں, تو کسی کی غیرت بھی یہ گوارا نہیں کرتی کہ ذرا ٹھیک کر دے دماغ کو, ذرا آپریشن لگا دے, انجیکشن کر دے, 4 جوتے مار کے ٹھیک کر دے اور ان کا اچھا خاصا حج جو ہے وہ نکال دے. لیکن مطلب عرض کرنے کا یہ تھا کہ اتنی بے دینی اور اتنی گمراہی بڑھ گئی ہے کہ شروع میں تو غل مچاتے کرتے ہیں, یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے, اور اس کے بعد میں جب موقع آ جاتا ہے تو ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ. کبھی سنا ہے یہ مسئلہ نہیں؟ گدھے کے سر پہ سینگ تھے, تو گدھے نے کہا کہ میں آج گھوڑے سے لڑائی لڑوں گا. اتفاق کی بات ہے جب گدھا گھوڑے کے سامنے گیا تو وہ سینگ ہی غائب ہو گئے. تو لوگوں نے کہا کہ بھئی گدھے میاں کیا ہو گیا, ارے گدھے وہ تیرے تو سینگ تھے وہ کہاں گئے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ گدھے کے سر سے جب گھوڑے کے سامنے پہنچا تو سینگ غائب ہو گئے. چنانچہ آج تک سینگ نہیں ہے. سینگ جانتے ہیں آپ, وہ جو سر میں لگے ہوئے, تو گدھے کے سر پہ سے گھوڑے کے سامنے جاتی سینگ غائب ہو گئے. تو ایسے غائب ہوئے کہ ہم انتظار کرتے رہے کہ بھئی شاید سنیما ہال میں آ جائے, شاید لکسور میں آ جائیں دیکھنے کے لیے, لیکن آئے ہی نہیں, تشریف ہی نہیں لائے. معلوم ہوا کہ تشریف نہیں لاتے ہیں. خیر مطلب عرض کرنے کا یہ ہے کہ فورسٹر صاحب بھی بیچارے کہاں تک انتظار کرتے اور ہم بھی اور آپ لوگ بھی کہاں تک انتظار کرتے ہیں. اچھا بھی چلو نہیں آتے. مطلب میں آپ سے ایک بات عرض کر دوں کہ مجھ کو ایسے آدمیوں کے منہ لگانے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن میں اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا, چھوٹا سمجھتا ہوں. کوئی چھوٹا ہی آدمی اگر کچھ سمجھنا چاہے, سمجھانا چاہے تو میں سمجھانے کے لیے حاضر رہتا ہوں. اور میں آپ کی خدمت میں یہ بڑا بول نہیں بولتا, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. مرزا بشیر الدین محمود جو ہے, نیروبی کے مسلمان اس بات پر گواہ ہیں اور آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں اور دریافت فرما سکتے ہیں کہ بشیر الدین محمود مرزا قادیان کا جو بیٹا ہے, خود اس کو میں نے چیلنج دیا تھا, اور اہل سنت والجماعت نے نیروبی کے یہ کہا تھا کہ ہم 5,000 روپیہ کرایہ جمع کر دیں گے اپنی طرف سے. اہل سنت اس بات پر تیار تھے, اپنی طرف سے جمع کر دیں گے, تم مقابلے کے لیے آ جاؤ. وہ نہیں آئے, 5 برس ہو گئے آج تک تو آئے نہیں. اب دیکھیے کب آتے ہیں. اب تو خیر وہ
بستر پر پڑے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئے، بد دعا لگ گئی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ احمد نورانی کی بد دعا لگ گئی. باہر مطلب کچھ بھی ہو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان سے بات کی جاتی ہے کیونکہ وہ سمجھتے بھی ہیں، وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں. اور بڑا آدمی جو ہو، جو ذرا پڑھا لکھا ہو، ذرا سمجھدار ہو، قاعدے میں بات کرے، عربی کی زبان اور عربی دانی سے قرآن کی آیت کو سمجھ کر اس سے بات بھی کی جائے. جی اب بھلا بتائیے ایسے لوگوں کو کون منہ لگا لے کہ آج کسی چمار سے کھڑے ہوئے بات کر رہے ہیں، آج کسی غصے پر کھڑے ہوئے بات کر رہے ہیں، اب وہ کل کو دوسرا آدمی کہہ دے کہ مجھ سے بھی ذرا مناظرہ کر لو اور بحث کر لو، پھر پرسوں کو تیسرا کہہ دے مجھ سے بھی بحث کر لو، پرسوں کو چوتھا کہہ دے کہ مجھ سے بھی بحث کر لو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بحث ہی بحث کرتے رہو اور وقت ضائع کرتے رہو. ایک آدمی بڑا آدمی سے، معقول آدمی سے بات کر لی جا لو بھائی چھٹی ہو گئی، فیصلہ ہو گیا. جی مگر یہاں میں نے خیال کیا کہ اہل سنت والجماعت یہ خیال نہ کرے کہ مولانا صاحب کیوں نہیں بات کرنا چاہتے. جی اس لیے میں تیار ہو گیا کہ بھائی کوئی بھی ہو، چلو کوئی بھی ہو آ جاؤ گے، اچھا بات کرو، مجھے سمجھنا چاہتے ہو اچھا میں آ جاؤ. لیکن اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے کہ نہیں سمجھنا چاہتے تھے، نہ آنا چاہتے تھے، نہیں آئے، اور مختلف قسم کی افواہوں کی اور مختلف قسم کی باتیں اڑاتے پھرتے ہیں. ایک مرتبہ افریقہ میں بڑے مزے کی بات ہوئی. افریقہ میں یہ اڑایا، مناظرہ ختم ہو گیا، جہاں کی وہاں کی وہی سب طریقے یہ سب میں نے دیکھے ہوئے تھے. چنانچہ آپ یقین فرمائیے کہ جب میں یہاں آیا تھا تو آتے ہی میں نے فورسٹر صاحب کو دوسرے دن یہ بتا دیا تھا کہ میرے ساتھ ایسے ایسے واقعات ہو چکے ہیں بہت سی جگہوں پر جہاں جہاں میں جاتا ہوں. یہ مرجائی جو ہیں یہ میری شکایت سامنے تو آتے نہیں، میری شکایتیں حکومت سے کرتے ہیں اور حکومت سے کہتے ہیں کہ اس کو نکالو یہاں سے. ارے بھائی اگر تم میں ہمت ہے تو تم دم خم ٹھوک کے ذرا سامنے آؤ، بات کرو. اور جب تم خود مجھ کو گفتگو میں بات چیت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں چپ کر دو گے، لیجیے چھٹی بھی میں دوسرے دن بستر بوریا لگا کر خود بات کروں گا، خود ہی بات کرتا ہوں. مگر اس میں تو وہ تو نہیں کرتے، تو دوسروں کا سہارا لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مذہب کمزور ہے، کمزوری ہے. مرزا غلام کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے، کمزوری ہے. اس لیے کہ جانتے ہیں کہ اس نے کفر بکے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ جھوٹا تھا، جانتے ہیں کہ وہ سچا نہیں تھا، اس لیے اس پر بات نہیں کرتے. کبھی بھی اس کی بات آ جائے گی تو فوراً ٹال مٹول کر جائیں گے. عالموں کی بات کر لو، حضرت عیسیٰ کی بات کر لو، عورتوں کی بات کر لو، تراویح کی بات کر لو. ارے بڑا بتائیے جو جڑ ہے اس کے اوپر کبھی بات نہیں کریں گے، اس کو بول کر جائیں گے کہ یہ کیسا ایمان ہے، یہ کیسا کمزور ہے. ہم سے اگر کوئی کہے حضور پر نور آقا ہے جو جہاں ختمی مرتبہ سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین متین کی حفاظت کے لیے اور حضور کی عزت و حرمت اور مرتبے کی حفاظت کے لیے، تو ایک مسلمان نے روئے زمین کے ہزاروں لاکھوں علماء میدان میں آنے کے لیے ہر وقت تیار، جس وقت چاہو گفتگو کر لو. میں ایک نہیں، ہزاروں اہل سنت والجماعت عالم جو ہیں وہ سینہ سفر ہو کر مقابلہ کرتے ہیں. مگر ہمت اصل میں ان لوگوں میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ خود جانتے ہیں، خود سمجھتے ہیں کہ ان کا مذہب کمزور ہے. اچھا ہوا کیا؟ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ جب یہ مناظر سے بھاگ کر نہیں ہوا، نہیں آئے. اب ہم اٹھ کے وہاں سے چلے گئے. لو جی مجھ کو جانا تھا جلدی، تو میں نے کہا کہ اب ہمارا پروگرام بناؤ اور ہم جا رہے ہیں. کام ختم ہو گیا، 1 مہینے کے قریب اس شہر میں رہ لیا، چل دی ہے. دوسرے دن کیا مشہور کر دیا کہ مولانا احمد نورانی صاحب جو ہیں وہ تو چلے گئے، اور اس لیے چلے گئے کہ ہم نے ان کو 1 لاکھ روپیہ دے دیا تھا. چلے گئے، یعنی مرزائیوں سے مولانا احمد نورانی صاحب نے گھوس کھا لیا. جی اس لیے وہ چلے گئے تم لوگوں کو چھوڑ کے. لو جی مجھے خبر ملی، میں بھی بہرحال دور تو نہیں گیا تھا. اب جو میں نے سنی بڑا سخت، اہل سنت والجماعت جو تھے وہ خیر جواب دیتے ہی تھے. اہل سنت والجماعت کو معلوم تھا کہ بدماش بے ایمان خبیث جھوٹ بول رہے ہیں، اور جھوٹ ان کے گھٹے میں پڑا ہوا ہے، اس لیے کہ جھوٹے کو مانتے ہیں نا، تو جھوٹے کو مانتے ہیں تو ہر وقت جھوٹ بولتے رہتے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے سبق ہی جھوٹ بولنے کا سیکھا ہے. تو مولانا احمد نورانی صاحب جو تھے وہ اس لیے جلدی چلے گئے کہ ان کو روپیہ مل گیا تھا مرزائیوں سے، اور اس لیے وہ چلے گئے. اہل سنت والجماعت کو چھوڑ کر آئے، لیکن اہل سنت والجماعت جانتے تھے کہ بھائی دوسرے شہر میں گئے وہاں جلسے ہو رہے ہیں، جیسے ترنداد چلے گئے. لو جی وہاں جیسے ترنداد جاتے ہیں نا، ایسے اتنی دور جا کے وہاں کے جلسے ورسے ختم کرو اور جلدی سے پھر میں آ گیا. السلام علیکم. اب جو ایئرپورٹ پہ اترے رحمۃ اللہ وبرکاتہ، لو صاحب کھلبلی پھر مچ گئی چوہے میں، کون گھنٹی باندھے. میں نے کہا بتاؤ بھائی کس نے دیا تھا وہ 1 لاکھ روپیہ ہمیں؟ جی کون ہے وہ شخص اور کون بحث کرنا چاہتا ہے؟ پھر آ جاؤ. جی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ چلا گیا یہاں سے، بلا دور ہوئی. جی مٹھائیاں بانٹتی تھی خوب بڑے آرام سے، خوشی میں 2 رکعت نماز نفل خوشی کی پڑی تھی کہ چلا گیا یہاں سے. اب جو پھر آ گیا تو اب بڑی مصیبت. جی تو یہ بات کیا ہوتی ہے کہ اہل سنت والجماعت میں پھوٹ ڈالنے کے لیے
کبھی یہ کہہ دیا کہ تمہارے مولانا ایسے ہیں، کبھی کہہ دیا تمہارے بستیور ایسے ہیں، کبھی کہہ دیا تمہارے فورستر ایسے